نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، کہ اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ان تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ان تکلیفوں کو ہلکا کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا نسخہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ یعنی کہ جس وقت مصیبت نازل ہو رہی ہو، جس وقت پریشانیاں تمہاری زندگی کے اندر آ رہی ہوں، تو اس وقت جو ہے اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی تقدیر پر کوئی اعتراض والا جملہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو بھی کچھ مصیبت آ رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے اور میرے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے۔ والصلاۃ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اور نماز کے اندر اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کے ان کی آسانی کے لیے دعائیں کرے۔ تو یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں پر بھرپور طریقے سے عمل کر کے ہم کو دکھایا۔ دو مثالیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر دی گئی کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور ہاتھوں میں اٹھا کر کے ان کو بوسہ دیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا عجیب لگا۔ انہوں نے عرض کیا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ تو ان تمام لوگوں کے سردار ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، آپ تو بہادر ہیں، آپ تو ہمت والے شخص ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر آج آپ کے بیٹے کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ رحمت ہے، یہ رحم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمتی الفاظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے کہ جو الفاظ ہم تمام کے دلوں کو حوصلہ دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع، کہ بے شک اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، والقلب یحزن، میرا دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے پروردگار کو ناراض کرنے والی ہو۔ ہماری زبان سے اگر کوئی بات نکلے گی تو یہ بات وہی ہوگی کہ جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، ہمارا خدا، ہمارا اللہ راضی ہو۔ ہم کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ پتہ کیا چلا؟
پتہ یہ چلا کہ جس وقت مصیبت نازل ہو رہی ہو، جس وقت پریشانیاں اتر رہی ہوں، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالے جو بات اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہو، بلکہ صبر کرنا اس کا ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ صبر کی بات ہو گئی۔ اب جہاں تک بات دوسری تھی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی اور آپ مغموم ہو جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اہتمام فرماتے تھے، نماز ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ مغموم ہو جاتے، کوئی غمگین چیز آپ کو پیش آ جاتی جس سے آپ مغموم ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا صلی، کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نماز کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کر کے اپنی مصیبتوں کو، اپنی تکلیف کو آسان کرنے کی بات کرتے۔ تو یہ دو وہ باتیں ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئیں کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کرنا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اپنے مشائخ کی زندگی سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے لیے میں نے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات فوائد الفواد سے کچھ چیزوں کا انتخاب کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، غالباً وہ آپ کے مریدین میں سے کوئی شخص تھا، آ کر کے کہتا ہے حضور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیا ممبر کے باہر جہاں دیکھیے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایسی باتیں آپ کے بارے میں کر رہے ہیں جو باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے برا کہتا ہے، سنو، جو بھی مجھے برا کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم بھی اسے معاف کر دو۔ یعنی کہ اس قدر شدت کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ نہ مسجد کا ممبر محفوظ تھا، نہ مسجد کے باہر کی جگہ محفوظ تھی، جہاں دیکھیے آپ کی برائی کی جا رہی تھی، جہاں دیکھیے آپ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ لیکن اس موقع پر آپ نے صبر کی وہ مثال پیش فرمائی کہ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے مریدین، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، یاد رکھو کہ جن لوگوں نے بھی مجھ کو برا کہا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا اور تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی معاف کر دو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ایک پرسنل واقعہ بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ مجھے نہ صرف یہ کہ برا بھلا کہتا تھا بلکہ میرا برا بھی چاہتا تھا، اور برا چاہنا برا بھلا کہنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان زبان سے تو برا بھلا کہہ دیتا ہے لیکن دل سے برا نہیں چاہتا، دل سے وہ بھلا چاہتا ہے، البتہ وقتی طور پہ زبان سے کچھ باتیں غلط سلط نکل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ مجھ کو برا بھلا کہتا تھا بلکہ میرا برا بھی چاہتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے 3 دن کے بعد میں اس کی قبر پر پہنچا، اور اس کی قبر پہ پہنچنے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس نے مجھ کو اپنی زندگی میں برا بھلا کہا تھا، میرا برا چاہا تھا، اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو میری وجہ سے اس کو عذاب نہ دینا، میری وجہ سے اس کو عذاب نہ دینا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر کی اس مثال کو قائم فرمایا کہ وہ شخص جو نہ صرف یہ کہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا بلکہ آپ کا برا چاہتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو آپ اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ جانے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری وجہ سے اس کو عذاب نہ دینا، جو کچھ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آگے سماعت کیجیے۔ چونکہ اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک جڑ ہوتی ہے۔ وہ جڑ کیا ہے؟ وہ جڑ یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا نفس اور ایک ہے انسان کا دل۔ نفس کے اندر تیزی ہوتی ہے، نفس کے اندر ایک ہنگامہ ہوتا ہے، نفس کے اندر لڑنے جھگڑنے کی کوالٹی ہوتی ہے،
اور جو دل ہوتا ہے دل کے اندر رحم ہوتا ہے، دل کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی شخص تمہارے ساتھ یا کسی کے ساتھ نفس سے پیش آئے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، بدتمیزی پر آمادہ ہے، بد تہذیبی پر آمادہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفس سے پیش آئے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ دل سے پیش آئے۔ یعنی کہ اگر ایک شخص جو ہے لڑائی کرنا چاہتا ہے، ایک شخص بات کو بگاڑنا چاہتا ہے، تو جواب الجواب کے طور پہ دوسرے شخص کو ہرگز یہ نہ چاہیے کہ وہ بھی اسی کے طریقے پر آمادہ ہو کر کے اسی کے انداز میں بدتمیزی اور بد تہذیبی پر آمادہ ہو جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مقابلے میں نرمی اختیار کرے، اس کو چاہیے کہ اس کے مقابلے میں دل سے پیش آئے۔ تو اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ جو لڑائی اور جھگڑے کی چنگاری ہے جو کہ ابھی کچھ دیر میں بھڑک کر کے ایک جوالا مکھی بننے والی ہے، وہ وہیں پر سرد پڑ جائے گی۔ بڑا ہی بہترین نسخہ آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے تحمل اور برداشت، ٹالرنس کے تعلق سے ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ شہاب الدین خازرجی۔ ایک شخص تھا چغل خور، اس کو آپ سے دشمنی تھی، عداوت تھی، اور عداوت اس قدر بڑی ہوئی تھی اس کی کہ وہ جب موقع ملتا تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ سے اس کو ایک قربت حاصل تھی، تو اس چغل خور کو جب موقع ملتا حضرت شہاب الدین خازرجی کی برائی اس کے پاس کرنا شروع کر دیتا۔ ایک دفعہ اس نے چغل خوری کی حد کرتے ہوئے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو شیخ شہاب الدین خازرجی ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ تمہارے ملک کے اندر جو کچھ الٹ پھیر ہوتا ہے، جو کچھ معاملات تبدیل ہوتے ہیں، وہ اسی شخص کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بلائیے اور بلا کر کے قتل کر دیجئے تاکہ آپ کے ملک کے معاملات جو ہے ٹھہر جائیں، ایک ان میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے، کیونکہ تمہارے ملک میں بگاڑ کا سبب یہی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر کے کنوینسڈ ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور شیخ شہاب الدین خازرجی کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے سپاہیوں کو لے کر کے جاتا ہے، اور جانے کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین خازرجی کو نہایت بدتمیزی کے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ طریقہ کیا تھا کہ وہ جو امامہ شیخ شہاب الدین اپنے سر پر باندھتے تھے، اس امامے کو جو ہے گردن میں باندھ کر کے پکڑ کر کے لے کر آیا۔ لیکن جب حضرت شیخ شہاب الدین خازرجی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ نے حضرت شیخ کو اس حال میں دیکھا، نہ معلوم اس کو کیا نظر آیا، فوراً اپنے تخت سے اترا، اور اترنے کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں نے اس طرح حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کے لباس کو درست کیا اور آپ کو انعامات دے کر کے واپس کر دیا۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ جو چغل خور تھا کہ جو حضرت شیخ شہاب الدین خازرجی کی چغلی بادشاہ کے پاس کیا کرتا تھا، بادشاہ نے اس شخص کو پکڑوایا اور پکڑوانے کے بعد حضرت شیخ کے پاس بھجوا دیا اور یہ حکم دیا کہ اس شخص کو شیخ کے پاس پیش کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ میں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا ہے، اب حضرت شیخ جس طرح چاہیں اس کو قتل کروا دے۔ اب جب حضرت شیخ کے پاس وہ شخص پہنچا بندی ہوئی حالت میں، اور حضرت نے دیکھا کہ میرا جو چغل خور تھا، جو میرا برا چاہتا تھا، بادشاہ سے میری چغلی کرتا تھا، آج وہ اس حالت میں میرے سامنے پیش ہو گیا ہے، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کو کھولا، اس کے پیروں کو کھولا، اس کو آزاد کیا، اور اس کے بعد جو لباس حضرت شیخ اس وقت پہنے ہوئے تھے اس لباس کو اتارا اور اس شخص کو پہنایا، اور پہنانے کے بعد اس شخص سے کہا کہ چلو آج ایک مقام پر جا کر کے مجھے واعظ کہنا ہے، تقریر کرنی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اس کی عزت افزائی کے طور پہ اس کو اپنے ساتھ، اپنے حلقہ مریدین میں اپنے ساتھ جو ہے واعظ کی مجلس میں لے گئے، اور واعظ کی مجلس میں آپ نے ایک شعر پڑھا جو بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ آپ کہتے ہیں آنا کے بجائے من بدیہا کردند، آنا کے بجائے من بدیہا کردند، گر دست دہد بجز نکوئی نہ کنم۔ تو یہ واقعہ سنا کر بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو تحمل، برداشت، عفو درگزر کا درس دیا کہ لوگوں صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو اور معاف کرنا سیکھو۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑی پیاری اور بڑی قیمتی بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو سنو، دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے معاملات پیش آئیں یا برے معاملات پیش آئیں، جس طرح کی بھی معاملات آپ کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ من جانب اللہ پیش آتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔
کہ انسان کی جو بھی اچھی بری تقدیر ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اگر خوشی کے لمحات میسر آئے ہیں من جانب اللہ ہیں، اور اگر غم کے لمحات میسر آئے ہیں، تکلیف کے لمحات میسر آئے ہیں تو وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو جب خوشی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور رنج اور مصیبت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر مخلوق سے رنجیدہ کیوں ہوا جائے؟ مخلوق سے کیوں جو ہے رنج اٹھایا جائے؟ ہم کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بس یہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو واسطہ بن گئے ہیں، یہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کردار، ایک کریکٹر پلے کیا ہے اس مصیبت کو مجھ تک پہنچانے میں، ورنہ یہ مصیبت اگر میرے پاس آئی ہے تو من جانب اللہ آئی ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں مرشد گرامی کو سنانا چاہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت مرشد گرامی میرے گھر پہ تشریف لے گئے، میرے گھر کے لوگ موجود تھے۔ اب عام طور سے یہ معمول ہوتا ہے کہ جب بھی بزرگان دین کسی مقام پر تشریف لے جاتے ہیں تو لوگ اپنی مصیبتیں، تکلیفیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں، توجہ فرما دیں تاکہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ تو میرے اہل خانہ نے بھی اپنی بعض تکلیفیں، بعض مصیبتیں حضرت کی خدمت میں پیش کی، تو حضرت نے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ عقیدہ درست کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس یہ موبائل فون موجود ہے، میں نے اس موبائل فون سے مارا، تو اب اگر کوئی شخص جو ہے سطحی ذہن رکھنے والا ہے تو وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے جو مارا وہ اس موبائل نے مارا۔ تھوڑا سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا کہ نہیں موبائل نہیں مارا، اس ہاتھ نے مارا۔ لیکن جو شخص علم اور فضل اور سمجھ رکھنے والا ہوگا وہ اس مار کا ذمہ دار یا اس مار کی نسبت نہ موبائل فون کی طرف کرے گا، نہ اس ہاتھ کی طرف کرے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ اگر مارا ہے تو میں نے مارا ہے، اس لیے کہ اگر میں نہ چاہتا تو نہ ہاتھ اٹھ سکتا تھا، اگر میں نہ چاہتا تھا تو نہ موبائل جسم پر لگ سکتا تھا۔ تو حقیقت میں بیچ میں واسطہ اور ذریعہ موبائل فون ہے، بیچ میں واسطہ اور ذریعہ یہ ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں اگر مارا تو میں نے مارا۔ اسی طرح زندگی کے اندر جو بھی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، جو بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو زندگی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کے بیچ میں واسطہ اور ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، کہ جن کے واسطے سے، جن کے ذریعے سے مصیبت ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ انسان کی اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، جو بھی کچھ اس کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان یرى الامور كلها من اللہ تعالی، کہ ایک سالک کو، ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو من جانب اللہ سمجھے، اور اگر یہ عقیدہ دل کے اندر راسخ ہو گیا، یہ بات اگر دل و دماغ کے اندر اتر گئی، تو اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ترک التسخط من الخلق، کہ مخلوق کے اوپر سے غم ہی اڑ جائے گا، مخلوق کے اوپر سے ناراض ہونے کا مزاج ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اگر مصیبت آئی ہے تو من جانب اللہ آئی ہے۔ لیکن اگر مصیبت من جانب اللہ رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیچ میں جو واسطہ بنا ہے یا بیچ میں جو ذریعہ بنا ہے وہ کسی طرح سے کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس پر بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر راستے سے گزر رہے تھے، اچانک ایک لفنگا آیا اور آنے کے بعد آپ کے جھانپڑ لگا کے چلا گیا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا، کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے ہوا یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی میں اچھا یا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ اس برے کام کے لیے کس بدبخت کا انتخاب ہوا ہے، سلیکشن کس کا ہوا ہے۔ مصیبت پہنچی من جانب اللہ پہنچی، لیکن اس کے لیے جو سلیکشن ہوا ہے وہ تمہارا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تم وسیلہ اور تم ذریعہ بنائے گئے، تمہیں اس چیز پر افسوس کرنا چاہیے۔ لہٰذا مصیبت تو من جانب اللہ آتی ہے، اور جب من جانب اللہ آتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں ان کو اس بات پر افسوس کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ ہماری پوزیشن، ہمارا مقام اس قدر گر چکا ہے اللہ کی نظر میں کہ ہم کو برے کام کے لیے انتخاب کیا اور برے کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ ان کا خلاصہ اور ان کا لب لباب صرف یہی ہے کہ مصیبتیں، تکلیفیں من جانب اللہ آتی ہیں، ان مصیبتوں پر اگر یہ آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے، اور مصیبتوں کی آسانی کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے گزارش کرنی چاہیے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.